ملک میں ایک بار پھر کروڑا کی تشویشناک صورتحال جس کا ہم نے تفصیل سے اوپر ذکر کیا، اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال حوصلہ افزا ہے اور حوصلہ افزا پیش رفت کی مسلسل خبریں ہیں۔ اس کی بہت اہم خبر آئی ہے ٹیکس کلیکشن کے لحاظ سے، یعنی کہ ٹیکس آمدن کے لحاظ سے ایف بی آر نے اس مالی سال میں ایک بہت عمدہ شروعات کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بہت ہی عمدہ پلیزنٹ سرپرائز ہے۔ ایف بی آر نے پچھلے مہینے ریکارڈ توڑ 413 ارب روپے کا ٹیکس جمع کیا، جو پچھلے سال کے مقابلے میں اس مہینے میں 36% زیادہ ہے۔ حوصلہ افزا بات یہ بھی ہے کہ پچھلے مہینے 12.5% اضافے سے 0.8 ملین ٹن پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت ہوئی، یعنی کہ معیشت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ایک ماہ کے دوران گیسولین کھپت بلند ترین شرح پر تھی۔ اور اسی دوران جولائی کے ہی حوالے سے ایک اور بہت زبردست خبر آئی ہے کہ پاکستان میں جیسے کہ آٹو سیلز میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے، ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹویوٹا پاکستان نے آج کہا پچھلے مہینے 6,775 گاڑیاں اس نے فروخت کی، جو 1993 کے بعد سے جب سے اس کا وجود پاکستان میں آیا ہے ایک ماہ میں اب تک کی یہ سب سے بڑی فروخت ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی آج خبر ہے، اور رزاق داؤ صاحب نے آج کہا ہے کہ اس مہینے میں یعنی کہ جولائی کے مہینے میں مالی سال کے پہلے مہینے میں پاکستان کی ایکسپورٹس کسی بھی ایک مہینے کے لحاظ سے سب سے زیادہ رہی ہیں۔ تقریباً $2.25 بلین کی اس مہینے میں پاکستان کی ایکسپورٹس کی خبریں ہیں۔ ہمیں ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دینا ہے اور ہماری جو پالیسی ہے وہ ہے ایکسپورٹس۔ جون 30 تاریخ اس سال جب پرانا فائنینشل ایئر ختم ہوا تو ہمارا گڈز کا ایکسپورٹ بڑھ گئے تھے، 25.3 ہو گئے تھے، اور ایک لحاظ سے وہ ریکارڈ تھا۔ جون کے مہینے میں ہمارے جو ایکسپورٹس ہے وہ 2.7 ایک مہینے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ that was a record month ever۔ 2.3 بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ ہوا ہے جولائی میں، وہ بھی کبھی بھی جولائی میں اتنا ہائی نہیں ہوا۔ وہ رزاق داؤ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹرینڈ سا بن رہا ہے پاکستان کی ایکسپورٹس میں، ایک وائبرنسی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جون کا بھی آل ٹائم ریکارڈ تھا اور جولائی کا بھی آل ٹائم ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ پلیزنٹ سرپرائز یہی ہے سب سے امپورٹنٹ، جو ساری خبریں میں نے آپ کو بتائی کہ ایف بی آر نے مقرر ٹارگٹ سے 71 ارب روپے زیادہ یعنی 22% زیادہ ٹیکس جمع کیا۔ ایف بی آر نے جولائی 2021 کے لیے 342 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا تھا، لیکن 413 ارب روپے جمع کیے، جو پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں جولائی کے مہینے میں سب سے بڑی ٹیکس وصولی ہے۔ اس میں انکم ٹیکس کی وصولی 27% اضافے سے 135 ارب روپے رہی۔ سیلز ٹیکس کی وصولی پچھلے سال کے مقابلے میں 45% اضافے سے 209 ارب روپے ہوئی، اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے 22% اضافے سے 22 ارب روپے ہو گئی۔ کسٹم ڈیوٹی 37% اضافے سے 68 ارب روپے جمع ہوئی، اور پچھلے مہینے ریفنڈ میں بھی پچھلے سال سے 25% زیادہ ادائیگی کی گئی، اور گزشتہ سال جولائی میں 16 ارب روپے کے مقابلے میں اس سال 20 ارب روپے کے ریفنڈز بھی جاری کیے گئے ہیں، جو کہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ واقعی پاکستان میں جو ٹیکس آمدن ہے اس میں ایک بہت ہی قابل قدر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وفاقی حکومت نے اس مالی سال کے لیے 5,800 ارب روپے کا ریکارڈ ٹیکس جمع کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اس مہینے کا یہ جو کلیکشن ہے جولائی کا مہینہ، یہ اس حوالے سے بہت حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ ہے کہ شاید پاکستان 5,800 ارب روپے کا یہ ہدف یقیناً عبور کر لے گا یا یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اس پورے معاملے میں بات کرتے ہیں تمام امور کے، ٹیکس امور کے، معاشی امور کے ماہر، سابق چیئرمین ایف بی آر جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب۔ یہ کوئی ون آف چیز تو نہیں ہے جولائی کا جو یہ ریٹرن آیا ہے، کیونکہ کسی نے کہا کہ امپورٹ بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے آپ کو ہو گیا، حالانکہ جو نمبرز ہمارے پاس آئے ہیں، کیونکہ اگر یہ ایک سالڈ چیز ہے تو یہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ اس میں اگر یہ صرف سیل ٹیکس میں ہوتا تو پھر تو امپورٹ سے ریلیٹ کرتا ہے، کیونکہ اس میں 27% انکریز آپ دکھا رہے ہیں ان دی ڈائریکٹ ٹیکس، تو ڈائریکٹ ٹیکس کا تعلق امپورٹ سے نہیں ہوتا۔ تو جنرلی جو ہمارا ٹرینڈ رہا ہے انکریز کا اوور دا نیکسٹ، وہ رہا ہے تقریباً 16-17%۔ اگر 16-17% جا کے 27% پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ایک بہت پازیٹیو بات ہے۔ اس میں کمران صاحب بہت امپورٹنٹ پازیٹیوٹی یہ ہے کہ جنرلی جو جولائی کی کلیکشن ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ جون میں ایک ایکسٹراڈنری ایفرٹ کر کے سال کا بجٹ میٹ کر لیا جاتا ہے، تو جولائی ہمیشہ ایک ڈپریسڈ منتھ ہوتا ہے۔ تو اگر جولائی ڈپریس منتھ ہے اور جولائی کے اندر ہم 417 بلین روپیز کلیکٹ کرتے ہیں
تو پھر ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ ہم 5,800 کی جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم اس کو اچیو کریں گے. اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ جو کچھ بھی اس وقت کر رہے ہیں یہ ہم ایک کووڈ سچویشن میں کر رہے ہیں. صحیح بات. کیونکہ آپ کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا کہ ایک سرٹن اماؤنٹ کی انڈسٹری میں پرابلمس ہیں اور ہینڈی کیپس ہیں. اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم 417 بلین روپیز جولائی کے مہینے میں کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ٹیکس کلیکشن میں ایک پازیٹیو سائڈ پہ جا رہا ہے, اور اس کو ہمیں فردر انالائز کرنا پڑے گا کہ اس کی فردر بریک ڈاؤنز کیا ہیں اور یہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے. اچھا, یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب یہ جولائی میں ہوا ہے تو جولائی میں اور بھی بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں, جیسے آٹو سیلز کے حوالے سے ٹویٹر نے کہا کہ اپنی لائف کا اس نے یہاں پاکستان میں سب سے زیادہ سیلز کی ہیں. پھر یہ موٹر گیسولین سب سے زیادہ فروخت ہوا ہے. ہماری ایکسپورٹس بھی مسلسل بڑھتی نظر آ رہی ہیں, اور دوسرے نمبرز جو آ رہے ہیں سیمنٹ سیل, دوسری سیلز وہ بھی زیادہ ہے. تو وہ سب مل کے تو یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ کہ میرا ذاتی ویو ہے, میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان 2018, 19, 20, 21 پاکستان اپنے ڈپریسڈ موڈ آف اکنامی سے باہر نکل آیا ہے. اب آپ ٹریجیکٹری پہ آ گئے ہیں جہاں پر آپ گروتھ ٹریجیکٹری پہ چلے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پاکستان میں ایک کانسٹنٹ پریشر تھا, کیونکہ ہم نے اپنے یو ایس پیریٹی ریٹ کو بھی آرٹیفیشلی مینیج کیا ہوا تھا. تو آپ کے جو فنڈامنٹل فیکٹرز تھے وہ آپ نے پچھلے 2 سالوں میں کریکٹ کر لیے. آپ نے 19 اور 20 میں وہ اپنے سارے جو ایلمنٹس تھیں یا بیماریاں تھیں وہ بائی اینڈ لارج کریکٹ کی ہیں. تو اب جب بیماریاں آپ نے کریکٹ کر لی ہیں تو اس کو اب اس کی کیوریٹو پوزیشن کے اوپر آ کے آپ اکنامی میں لے کے چل رہے ہیں اور اس کو آگے چلتے جائیں گے. اگر ہم نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس مینیج کر لیا اور ہمارا یہ جو بیلنس ہے, یہ جو آپ کا یہ جو فسکل ڈیفیسٹ والا مینیج کر لیا, اگر ہم 5,800 پہ اچیو کر رہے ہیں تو پھر میں یہ امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی اکنامی 4.5 یا 4.5 کے آس اچھا, پاس. اگر ہم 5,800 ارب کے ہدف کو پہنچیں گے یا اس کو کراس کریں گے تو اس کے لیے ہمیں گروتھ کتنی چاہیے؟ کیونکہ یہ دیکھیں اس کے لیے دو چیزیں, اس کے لیے ہمیں گروتھ تقریباً 4+ چاہیے. 4 لیکن ٹیکسیشن کا جو انکریز ہوتا ہے وہ ایک تو آتا ہے جو آپ اپنے ایفرٹ سے کرتے ہیں, اور پھر ایک انکریز آپ کا آتا ہے جو کہ اکنامی کی گروتھ سے آتا ہے. تو اکنامی کی گروتھ کا ہمارا جو ٹارگٹ اگر 4 سے آس پاس ہوگا تو پھر ہم یہ جو آپ کا جو ٹارگٹ ہے 5,800 کا یہ اچیو ہو سکتا ہے, کیونکہ ہماری جو گروتھ کا ابھی اسٹیمیٹ ہے وہ 4 سے کم ہے. مگر جو مجھے ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ تقریباً یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان 4 کی گروتھ پر پہنچ جائے گا, 4+ پہ جائے گا. 4+ پہ جائے گا. اب اس میں جو آخری چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک اور فیکٹر ہے وہ ایگریکلچر سائڈ ہے, وہ کس حد تک کنٹریبیوٹ کرتی ہے, کیونکہ ابھی آیا تو یہ ہے کہ کراپس اچھی ہوئی ہیں. ہاں دیکھیں اس میں جو کامران صاحب امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایگریکلچر کی جو ڈیفیسٹ ہوتی ہے وہ ہمارے امپورٹ بل میں ایڈ ہو جاتی ہے. مطلب ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے ایگریکلچر پروڈکٹس, تو وہ اگر ہم مینیج کر جاتے ہیں تو ہمیں ہماری یہ گروتھ پوزیشن آ جائے گی. جو پاکستان کا آج اسٹرکچر ہے, اسی اگر فنڈامنٹل پہ ہم کھڑے رہے تو ہم 4+ کر کے آگے کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. ابھی اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر نے بڑی ایفرٹ کی اس گورنمنٹ نے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو انکریج کرنے کے لیے ایک بہت میسو انیشیٹو ہوئے. ہاؤس فائنینسنگ پہلی بار نظر آ رہی ہے, کنسٹرکشن فائنینسنگ بینکوں نے بہت پیسے دیے ہیں, اور پھر ایمنسٹی آئی, اس پہ بھی لوگوں نے اپنے پروجیکٹس رجسٹر کرائے. پہلا کام انہوں نے کیا کہ رجسٹر کرا دیں. تو جتنی ایک انوینٹری رجسٹر ہو گئی ہے وہ جب رول آؤٹ ہوگی تو اس کا بھی تو اثر ہوگا. دیکھیے اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو جیسے فار ایگزامپل یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انکریز آئی ہے ڈائریکٹ ٹیکسز میں یا سیل ٹیکس میں, اسے میں دیکھنا پڑے گا کہ کون سے کمپوزیشن جس پہ اسٹیل, سیمنٹ, اس میں کیا انکریز ہے. تو وہ ریفلیکٹ کرے گا کہ کنسٹرکشن میں کتنا انویسٹمنٹ آیا ہے. جو پیکیج ہم نے کنسٹرکشن کا دیا ہے اس کے 2 پارٹ تھے. ایک ایمنسٹی کا پارٹ تھا جس میں لوگوں کو کہا تھا کہ وہ پیسے لائے, اور دوسرا پارٹ ہے جہاں پر ہمارا جو اس کا فکس ٹیکس رجیم باقی ہے, وہ چل رہا ہے, وہ ابھی چلتا رہے گا, اور پرچیزر کی ایمنسٹی بھی باقی ہے. اب ہمارے لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو انویسٹر کی ایمنسٹی ہے اس کو بڑھا دیا جائے, مگر جو بھی اس کا وہ تو ڈیسیژن گورنمنٹ کا ہے. مگر جو کنسٹرکشن میں جو میری انالیسز ہے, کنسٹرکشن میں جو آبجیکٹو تھا
جس کے تحت یہ کنسٹرکشن کا رجیم لایا گیا تھا وہ آپ کو اگر شہر میں جائیں، کراچی میں جائیں، لاہور میں جائیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک کنسٹرکشن میں ایک وائبرنسی ہے اور کنسٹرکشن آگے بڑھ رہی ہے. تو بیسیکلی جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی، انیشیل پالیسی تھی، وہ اس نے یہ اوور دا ٹائم یہ ثابت کیا ہے کہ وہ غلط نہیں تھی، وہ صحیح تھا، اور اس نے ایک اسپائرل دیا ہے ٹورڈز دی ادر انڈسٹریز کو آگے چلنے کے لیے. تو یہ ایک پازیٹیو سائیڈ ہے، ہمیں دیکھنی پڑے گی. تو ان اوور آل کانٹیکسٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی تو ہم نے جو یہ تو وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھانے کے لیے جو ہمیں کرنا ہے، اور اس کے لیے مختلف اقدامات ہیں، لیکن ایک جو اہم چیز کرنا چاہ رہی ہے حکومت ایک آرڈیننس کے ذریعے کہ نادرا ڈیٹا اور ایف بی آر کا جو ایک کائنڈ آف مرج کرنا ہے اس کو، اور اس کی جو اس میں ایک میسو انکلوژن چاہ رہی ہے، یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. وہ فائدہ مند تو بہت ثابت ہوگا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو نادرا کے پاس ڈیٹا ہے وہ آپ کے آئیڈینٹی کارڈ سے ریلیٹ کرتا ہے، اور پاکستان میں ہر ٹرانزیکشن کو ریلیٹ کر دیا گیا ہے آئیڈینٹی کارڈ کے ساتھ. تو آئیڈینٹی کارڈ کے ساتھ آپ نکل کے جا نہیں سکتے، تو وہ آپ کا ایک کیچ ہے. اچھا اب جو سوال کامران صاحب اس میں آ رہا ہے، اور جو قانونی سوال ہے وہ یہ ہے کی بات ہے. ہاں پروپرائٹی کی بات. پروپرائٹی اس میں قانونی سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا کوئی انکم ٹیکس کا ڈیٹا کسی نان انکم ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے یا نہیں سکتا. یہ قانونی سوال ہے، اور اس میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے شاید منسٹری آف لا نے پازیٹیو آنسر دیا ہے، اس میں پازیٹیو آنسر دیا ہے. اب جو ریلیونٹ پروویژن ہے سیکشن 2216 کی آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس، اس کو ایگزامن کیا جا رہا ہے کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. میرا اس سلسلے میں یہ گورنمنٹ کو مشورہ ہے کہ جو بھی کیا جائے وہ سوچ سمجھ کے کیا جائے، جلدی میں نہیں کیا جائے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ حساس معاملہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے. نہیں، اور یہ نہیں ہو کہ کل کو جب ہم یہ کر دیں تو کوئی کورٹ ان پہ جا کے اسٹے دے دے کہ یہ پرائیویسی افیکٹ ہو رہی ہے. تو ہمیں سارے اسٹیک ہولڈر کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد یہ لانا پڑے گا. مگر یہ ضروری ہے، ہاں، مگر اس کا بہت فائدہ ہے. مگر اس کا بے تحاشا فائدہ اس لیے ہے نا سر، اس کا بے تحاشا فائدہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں اوور دا ٹائم بینک اکاؤنٹ، پراپرٹی، کار پرچیزز، اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو بگ ٹرانزیکشن شناختی کارڈ چاہیے، آپ نے ریلیٹ کر دیا ہے. تو اب اس کو ریلیٹ کرنا ہے ٹیکس کے ساتھ. تو وہ چیز اگر ریلیٹ ہو جاتی ہے، یہ گیم چینجر ہے. گیم چینجر ہے. تو یہ گیم چینجر ہے. اب اس گیم چینجر میں ہمیں، میں نے جس طرح کہا نا، ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہے کہ ہمارا جو گیم چینجر ہے وہ کوئی اسپائل نہیں کرے. بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی، اپنے انداز سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ